دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له ولصحابته اجمعین الی یوم الدین. اللہم اجعلنا من هؤلاء المتبعین بإحسان و اخلاص یا رب العالمین. حضرات و خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ البقرہ کی آیات 111 سے لے کر 113 تک، یعنی 111، 12 اور 113 کی تفسیر. اگر ہم انہیں تدبر سے پڑھیں گے اور پھر تدبری کے ساتھ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کہ سفیر بننے کی مستعین باللہ و بتوفیق ہی کوشش کریں گے، اللہ مجھے اور آپ سب کو ورثۂ انبیاء میں سے اٹھائے بھی اور ان کے اوصاف سے نوازے بھی، وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو بہت سے مسائل جن سے آج کل امت اعتقادات و عبادات میں اور اسلام اور تسلیم میں اور اسی طریقے سے حتیٰ کہ معاملات میں اور دین سے دوری میں مبتلا ہے، ان آیات میں ان کا حل ہے. کیونکہ بہت سے عزم آج کل جو امت کے اندر دین کے نام پر مشہور ہیں، پہچانے جاتے ہیں، حقیقتاً ان آیات کو تدبر کے ساتھ پڑھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دین بہت کلین، نیٹ، سویٹ، ایزی ہے، جب کہ لوگوں نے اخلاص کو چھوڑ کر، یعنی توحید کو چھوڑ کر، شرک اور طرح طرح کی شرک کی اقسام جن کو جہالت کی وجہ سے بسا اوقات پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، پھر اتباع کو چھوڑ کر بدعات کہ وہ اغلال، وہ عبادات وہ اغلال اور وہ بدعات اور وہ خود ساختہ ناقابل برداشت عبء اور ویٹ یا برڈن یا بوجھ اپنے اوپر ڈال دیے ہیں، جنہوں نے انسانیت کو ہلاک کر کے رکھا اور صراط مستقیم سے یہ تمام چیزیں بہت دور ہیں. یہ سارے عزم، یہ تمام کی طرح کے طقوس اور جن کو عبادات وغیرہ کا نام دیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کے لیے مرد و عورت جنت کو بہت آسان قرار دیا ہے. مقدمے کے طور پر ہم یہ عرض کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اتباع رسول میں سے کیا، شریعت محمدی میں سے 5 وقتہ نمازیں پڑھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. صرف 5 وقتہ فرض نمازیں، چونکہ اس وقت تک ابھی حج وغیرہ دیگر ارکان غالباً فرض نہیں ہوئے تھے. تو اس شخص نے کہا، مجھے اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اس میں میں کمی بھی نہیں کروں گا، کسی سے اور پوچھوں گا بھی نہیں، اور اس میں کچھ اضافہ بھی نہیں میں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی، گواہی دی کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھو. اس بندے کے اندر اگر آپ غور کریں کہ 2 چیزیں پائی گئیں، ایک للہیت اور اخلاص، توحید، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس اتباع کہ دائرے میں رہ کر اللہ کے دین کے فرائض کے ادائیگی کے سلسلے میں سنجیدگی اور پختہ ارادہ، عزم مصمم. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے کیا کہا، ایما امرأۃ صلت خمسہا، جون سی بھی خاتون یا مسلمان عورت
5 وقتہ نمازیں پڑھے، یعنی ٹوٹل جو 17 رکعت ہوتی ہیں فرض نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، یقیناً یعنی ان 2 شرطوں کے ساتھ، اخلاص یعنی توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان بنیادی 2 شرطوں کے ساتھ جو ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہیں۔ تو وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہ کر شوہر کی اطاعت کرنی پڑے، دخلت الجنت من ای باب شاءت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کی بندی جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی اس کے لیے ساروں 8 کے 8 دروازے واہ ہوں گے، ان میں سے جس میں سے چاہے گی داخل ہوگی۔ اب میرے قابل احترام جو ہے برادران، آپ اگر غور کریں تو یہاں کثرت عمل نہیں بلکہ احسن عمل کو ضامن قرار دیا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخلے اور جہنم سے بچنے کا، کہ پہلے بنیادی طور پر 2 شرطیں پائی جائیں۔ کون سی 2 شرطیں؟ یہ جو ہے اخلاص، للہیت، اللہ کی توحید، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پھر آدمی محرمات سے بچے اور اللہ کے فرائض کو، شریعت محمدی میں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے۔ اب نصارہ اتنی قربانیاں دنیا میں دینے کے بعد، رہبانیت کے بعد، اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد، اسی طرح بعض لوگوں کو دیگر کو دیکھیں گے کہ ہر نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر کے عذاب میں ڈال کر، اس کے باوجود ان کو ضالین کیوں کہا گیا؟ پٹری سے اترے ہوئے، صراط مستقیم سے اترے ہوئے، اور یہود علم و فضل کے باوجود مغضوب علیہم کیوں ہوئے؟ ان آیات میں، اور ان آیات کی تفسیر کے طور پر جن آیات کا ہم ذکر کریں گے ان میں مکمل اس کا ذکر ہے۔ اگر آج تکمیل ممکن نہ ہوئی تو اس درس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ میرے احباب سامعین، بہنوں اور بھائیوں، دوسرے سیشن میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں مستعین باللہ و بتوفیقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ میرے قابل احترام سامعین، اب ذرا بہت غور سے، عام دروس سے بھی زیادہ غور و تدبر سے اب ان آیات کی مختصر سی تفسیر سنیں، پھر ذرا مفصل تفسیر کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے، وقالو، اور انہوں نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، اور پھر آگے ذکر بلکہ مشرکین عرب کا بھی کیا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ بلا دلیل کے کیا کہ لن يدخل الجنہ، ہرگز کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر مستثنی کن کو قرار دیا؟ الا من كان هودا او نصارا، سوائے یہود و نصارہ کے۔ بلکہ انہوں نے بھی، یہ آیت نازل ہوئی جب نصارہ نجران، رہبان نجران اور اس کے بعد یہود مدینہ جمع ہوئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھئی، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کو تم باطل پرست ہو اور تم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور نصارہ نے یہودیوں کو کہا جبکہ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور تمہیں پابند کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاؤ کیونکہ بنو اسرائیل تھے سب، اور تم کفر کرتے ہو حضرت عیسیٰ کے ساتھ، لہٰذا تم بے دین ہو، تمہارا کوئی دین نہیں۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کو کہ تم موسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، لہذا تم بے دین ہو۔ اور بعض مفسرین نے کہا آگے والی جو آیت نمبر 113 میں ذکر ہے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لا يعلمون جاہل یعنی مشرکین مکہ، انہوں نے کہا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء اجداد یا دین ابراہیمی کے منافی یا بزعم ان کے، لہذا یہ بھی صحیح دین نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے ہاں یہودی ہونا، نصرانی ہونا، فلاں قبیلے کا ہونا، فلاں اسٹیٹس، فلاں سوسائٹی، فلاں طبقے کا ہونا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ عورت ہونا، مرد ہونا، زن ہونا، یہ تمام چیزیں یہاں میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ صرف دو چیزیں حیثیت رکھتی ہیں، پہلی چیز توحید، اخلاص للہیت، دوسری چیز احسان یعنی حسن عمل، نہ کہ کثرت عمل۔ حسن عمل کیا ہے؟ جو شریعت محمدی کے مطابق ہو۔ اور تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ یہودی اور نصرانی ہونا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ دلیل تم لاؤ گے تورات و انجیل سے، اور تورات و انجیل میں سارے دلائل یہ ہیں کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، نبی آخر زمان میں دنیا کی کوئی بھی قوم ہے، تو ایسی صورت میں تمہارا مقدر جہنم ہے بلا شک و شبہ۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی اس میں شک و شبہ کرے تو وہ خود مسلمان نہیں رہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف ان کا خیالی پلاؤ، ان کی آرزویں ہیں، وشز ہیں، حقائق سے ان کا تعلق نہیں۔ اے نبی انہیں کہیں کھولو تورات و انجیل کو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے دلائل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ جبکہ تورات و انجیل میں کہا گیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں چلو گے، ان پر ایمان لا کر، تو پھر تمہارا مقدر جہنم ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، تم کون ہو، کیا ہو، ماضی میں تم نے کیا کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے معاف ہوں گی۔ کب؟ بلا من اسلم وجہ للہ، جس نے توحید کا اقرار کیا، موحد بن کر عمل کیا، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ محسن یعنی متبع شریعت محمدی ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اسے پورا کا پورا اجر ملے گا اس کے رب کی یہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کل آخرت کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں انہیں کسی قسم کا فکر و اندیشہ نہیں، اور ماضی میں کیا ہو چکا ہے اس کے بارے میں اسے پشیمان ہو کر پچھتانے اور ندامت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ آیت 112 جو ہے، اس کو یہاں بھی اور مکمل جا کر بعض جو مفصل تفسیر کی کتابیں ہیں، طبری اور اسی طریقے سے ابن کثیر، ان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، حوالق التنویر وغیرہ، وہ یہ کہ سبحان اللہ، یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں جن کا سورہ الکہف میں بھی ذکر کیا، دو شرطیں نجات کے لیے لازم قرار دی۔ من اسلم وجہ للہ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جیسے سورہ الکہف میں کہا۔ تو اب اس سے تمام وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو حجت قائم ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تصوف کے غلو میں جو بعض لوگ مبتلا ہیں، سرے سے فلیعوذ باللہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا شرک کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بجائے ابتداع بدعات میں مبتلا ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اس کی پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لعن طعن کرنے لگے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے، یہود و نصارہ، کہ تم ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ حالانکہ سارے کے دونوں بیوقوف اپنی اپنی کتابیں، یہود تورات اور نصارہ انجیل پڑھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں ان انبیاء کا، سب انبیاء کا ذکر ہے۔ تورات میں کہا گیا ہے کہ
عیسیٰ پر ہے یہودیوں تم ایمان لانا جب وہ آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لانا۔ انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم رسولوں میں سے قرار دیا گیا، بتایا گیا، نصارہ اسے پڑھتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتاب پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان جیسی بات جاہلوں نے کی، یعنی مشرکین مکہ نے کی، جن کو کوئی علم نہیں۔ یہود و نصارہ کے پاس تو پہلی کتابیں تھیں، لیکن مشرکین مکہ کے پاس کوئی کتاب نہ تھی، وہ کتاب نادارد والا ان کے ہاں کا مسئلہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خبردار، یہ تمہارے لیے وارننگ ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور جو ان کے آپسی اختلافات ہیں تو ان اختلافات کا فیصلہ اللہ ہی قیامت کے دن کرے گا، تو لہذا اس دن کے لیے تیار رہیں۔ یہاں پر امام ابن کثیر نے جو بتایا ہے اس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں کہ یہود کو بہت کبر تھا، اور نصارہ کو بھی، کہ نصارہ کو اپنی کثرت بیان کر کبر ہے، اور یہود کو یہ کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں اور محبوب ہیں، لہذا ہمیں کسی قسم کی مشکل کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے، جیسے کہ اس سے پہلے سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد نحن ابناء اللہ واحباء، یہود کی زبانی ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے فرزند ہیں، تو ان تمام چیزوں کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے۔ اور پھر مزید آگے چلتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کس کا، کہ اخلاص کتنی اہمیت کا حامل ہے، جو ہر عمل کی پہلی شرط ہے قبولیت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جب دعوت دی اور ان لوگوں نے حق پر ہونے کا دعویٰ کیا، یا اسی طریقے سے منافقین نے دین کا دعویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امتحان لینے کے لیے یہ کہا کہ فَإِن جَاءُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا موحد بندہ ہوں، اپنا سر تسلیم خم اللہ تعالیٰ کے سامنے کر چکا ہوں، اور جو میرے متبعین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایمان لانے والے قیامت تک وہ بھی موحد ہوں گے۔ اگر وہ موحد نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں، تو وہ میرے متبعین ہیں۔ یا دونوں شرطوں کو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ محسنون کا مطلب جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اعمال صالح کرنا ہی مقبول ہے، ورنہ مردود۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث عائشہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور اب رہبان جو تارک دنیا راہب ہیں، نن ہیں، عیسائی وغیرہ جو ان جیسے ہیں، اگرچہ وہ اپنے اعمال میں اللہ کے مخلص ضرور ہیں، اخلاص سے کام کرتے ہیں، ان سے اس لیے قبول نہیں ہوگا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے ان کو ضالون کہا۔ اور یہود اگرچہ ان کے پاس علم ہے، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ منافقین اس لیے ان کے عمل مردود ہیں، اگرچہ بظاہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ظاہراً عمل بھی کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ مخلص نہیں ہیں اللہ کے، اس لیے ان کے اعمال مردود ہیں۔ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے تمام اعمال کو ہم نے اکٹھا کیا اور انہیں خس و خاشاک کی طرح ضائع کر دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، کافروں کے اعمال جو دنیا میں کرتے ہیں ان کو اس میں دنیا میں اس کا فائدہ مل جاتا ہے، جیسے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بعض قرآنی آیات میں بھی۔ لیکن یہاں اللہ نے یہ کہا کہ کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہیں جو کسی چٹیل میدان کے اندر ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجد شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کافر اب جو اچھے کام کرتے ہیں، چیریٹی کے، خیرات کے وغیرہ وغیرہ،
موجودہ دور میں بالخصوص نصارہ کثرت سے اب ان کو خیال ہے کہ ہمارے بہت زیادہ اعمال ہیں، لیکن اخلاص اور اتباع رسول نہ ہونے کی وجہ سے وہ صفر ہو جاتے ہیں، آخرت میں کسی کام کے نہیں ہوتے، ان کا بدلہ انہیں شہرت کی شکل میں یا تعریف و توصیف کی شکل میں دنیا میں مل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس کا عمل شریعت محمدی کے مطابق ہو ظاہر صورت میں اور لیکن مقصود اللہ کی رضامندی اور خوشنودی نہ ہو، یعنی مخلص نہ ہو، تو وہ بھی مردود ہے، کیونکہ یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے اور ریا و نمود والوں کا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مریل طبیعت کے ساتھ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت کم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نماز ان کے لیے بوجھل ہوتی ہے۔ جبکہ اہل ایمان کی صفت بتائی کہ قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کا دل مساجد سے لٹکا رہتا ہے، وہ اس کی دل کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ کب وقت ہو مسجد میں جاؤں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا فویل للمصلین، جن کے اندر اخلاص نہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، سورہ کہف میں، اس کی وضاحت پہلے ہم کر چکے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کتاب یہود و نصارہ کے پاس ہیں، ان کو پڑھتے نہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہدایت نہیں ملتی، اور یہ کتاب عزیز اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دعوے دار ہونے اور امت محمدیہ کے قلم گو ہونے کے باوجود ان لوگوں میں ہیں، اور جانتے ہیں سب سے افضل کتاب ہے، لیکن سب سے کم پڑھی جانے والی شاید امت مسلمہ یہی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ شاید دیکھی جانے والی چیزیں فلمیں ہوں گی، جس کی گرد نہیں جاڑی جاتی، اور صرف بعض غیر مسلم قوموں کے لیے تبرک کے لیے اسے رکھا ہوا ہے، اور بہت سے غیر مسلم بھی قرآن و اس چیزوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی طرف ہمیں کیا اخلاص اور اتباع کے ساتھ صراط مستقیم پر عمل کی توفیق دے کر گامزن کرے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔